دیکھو حدیث میں آتا ہے بھولے سے کوئی کھا لے یا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی سے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. غلطی کے بارے میں، غلطی سے کھانا الگ چیز ہے، بھولے سے کھانا الگ چیز ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پر بھولے سے کھانا تو آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا، آپ نے پھوڑ پھاڑ کے طبیعت سے بیٹھ گیا، اس کے بعد ڈکار آئی تو یاد اڑے میرا تو روزہ تھا. اسی طرح بعض دفعہ آپ کیا کر رہے تھے کہ وضو کر کے آپ کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، تو منہ بھر کے آپ نے قلی کی، اس میں 2 قطرے آپ کے حلق میں چلے گئے. تو یہ بھولے سے روزہ نہیں ٹوٹا. یہ کیسے ٹوٹا ہے؟ غلطی سے ٹوٹا ہے. یہاں بھی روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ آپ پہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جان کر پانی نہیں نگلا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، آپ سمجھے ختم نہیں ہوا اور آپ نے 2 پراٹھے مزید پھوڑ لیے. بعد میں دیکھو ابے یہ کیا ہو گیا بھائی، سحری کا وقت تو ختم ہو گیا، آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. تو یہ بھی بھولے سے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ غلطی سے ہے، لہذا آپ کا روزہ گیا. سمجھتے ہو؟ تو اس میں قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے. اب بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں تو آتا ہے رفع عن امتی. ہمارے اہل حدیث حضرات کا مسلک یہ ہے کہ غلطی سے بھی اگر کسی نے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا. اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے بھول اور خطا کو ہٹا لیا گیا ہے. تو یاد رکھو یہاں حدیث کا مطلب ہے بھولے سے اور خطا سے جب کوئی کام کیا جائے تو گناہ نہیں ملتا. اس حدیث کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز میں آپ بھولے سے آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو بھی سزا میں آپ کو سدا صاحب کرنا پڑتا ہے. احرام کی حالت میں غلطی سے بھی خوشبو لگا لو گے تو دم آپ کو دینا پڑے گا. تو شرعی حکم نہیں ہوتا. صرف رمضان کے روزے میں الگ سے بھول کی حدیثیں ہیں، اس لیے ہم نے اس کو مستثنیٰ کیا ہے کہ بھولے سے نہیں روزہ ٹوٹے گا. ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر رمضان میں غلطی سے روزہ توڑ دیا آپ نے، غلطی سے، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کو پھر کمپلیٹ بہرحال کرنا پڑے گا آپ کو. یعنی یہ نہیں کہ آپ کے حلق میں غلطی سے پانی چلا گیا تو آپ کھانا پینا شروع کر دو. روزے داروں کی طرح اس کو مکمل کرنا ہے، بعد میں ایک روزہ قضا کرنا ہے. اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ مینسز میں خواتین پہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا. اب کسی خاتون نے صبح روزہ رکھا طہارت کی حالت میں، روزے کے دوران مینسز آ گئے تو روزہ ٹوٹ گیا. وہ کھانا پینا شروع کر دیں، روزہ ٹوٹ گیا ان کا، بعد میں قضا بھی کریں. لیکن اگر ایسا ہوا کہ صبح مینسز آ رہے تھے جس کی وجہ سے خاتون نے روزہ چھوڑ دیا، دوپہر دیکھا کہ مینسز آنا بند ہو گئے، غسل کر کے طہارت حاصل کر لی، تو اب روزہ تو نہیں ہوا، لیکن شام تک اب کھانا پینا کیا ہو گیا؟ ناجائز ہو گیا. اب شام تک کھانا پینا اس کے لیے جائز نہیں ہے. روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا، کیونکہ اب قرآن کا جو حکم ہے نا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، وہ حکم اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. تو بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ صبح صادق سے کھانا پینا نہیں چھوڑا، اور اس وقت چھوڑنا کیا ہے؟ لازم ہے. اس کے اوپر روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا. اسی طرح یہ بھی سمجھ لو کہ جب ایک آدمی نے سفر میں روزہ چھوڑا، خوب سمجھ لیں، سفر میں ہو، سحری کا وقت سفر میں آیا، آپ نے روزہ چھوڑ دیا، اجازت دی ہے شریعت نے، اسی دوران آپ اپنے شہر میں داخل ہو گئے، آپ کا روزہ تھا نہیں لیکن آپ شہر میں داخل ہو گئے، تو اب بھی آپ پر کھانے پینے سے رکنا واجب ہو جائے گا.